السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 52۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے حرمت والے مہینے کے متعلق اس میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا بہت بڑا ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا ہے، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ آپ سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ وہ آپ کو آپ کے دین سے پھیر دیں، ان استطاعوا، اگر وہ ایسا کر سکیں، ومن یرتد منکم عن دینہ، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، فیمت وہو کافر، پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، فاولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ مدینہ آ جانے کے بعد دوسری ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا سیدنا عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ یہ لشکر رجب کے مہینے میں گیا، اور رجب کا مہینہ میں معلوم ہے کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا اسلام لانے سے قبل بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اچھا نہیں جانا، لیکن ان صحابہ کے قافلے نے رجب کے مہینے کے اندر، حرمت والے مہینے میں، کفار کا ایک بندہ مار دیا، جنگ ہوئی، مقابلہ ہوا، ایک بندہ مارا گیا۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرنے لگے کہ آپ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کا خیال نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی جھگڑے کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان سے کہہ دیں کہ یہ بہت بڑا ہے، واقعتاً رجب کا مہینہ یا دیگر کسی اسلامی مہینے میں جو حرمت والے ہیں، فرمایا لڑنا واقعتاً بہت بڑا ہے، لیکن ان سے کہہ دیجئے کہ مسجد حرام سے روکنا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام یعنی مکہ والوں کو وہاں سے نکالنا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مسجد حرام سے نکال دیا گیا، فرمایا قتل، فتنہ یعنی شرک کرنا، فرمایا یہ سب کچھ قتل کرنے سے، جنگ کرنے سے بڑا ہے۔ یعنی ایک طرف ایک گناہ صرف ایک بندے کو قتل کرنے کا ہے، دوسری طرف اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے راستے میں آنے والے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا، مسجد حرام میں یعنی اللہ کی مسجد میں آنے سے روکنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کو یہاں سے نکال دینا، اس کے بعد فرمایا شرک کرنا، یہ سب کچھ فرمایا یہ قتل کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ فرمایا یہ لوگ ہمیشہ آپ سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ اگر استطاعت رکھیں وہ آپ کو آپ کے دین سے پھیر دیں گے، لیکن یہاں پر بشارت دی کہ ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھیں، یعنی کفار جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ کبھی بھی پورے مسلمانوں کو دین سے پھیر نہیں سکتے۔ ہم جتنے بھی گنہگار ہو جائیں، الحمدللہ ہمارا ایمان اس قدر ہے کہ ہم دین سے انشاءاللہ نہیں پھرنے والے۔ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان کے اوپر، توحید کے اوپر زندہ رکھے، جب ہمیں موت آئے تو توحید اور ایمان کے اوپر آئے۔ لیکن فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں دین اپنا بدل لیں گے اس کی سزا یہ ہے کہ وہ کافر ہو کر اگر مر گئے، فرمایا جتنے مرضی دنیا میں نیک اعمال کر لیے، لیکن ان کے اعمال اللہ رب العزت دنیا میں بھی تباہ کر دے گا، آخرت میں بھی ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور یہی آگ والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین بدل دے، یعنی اسلام قبول کرنے میں کسی کے اوپر جبر نہیں کیا جائے گا، لیکن جو اسلام خود قبول کر لے اس کے بعد زبردستی اس سے اسلام کے اوپر عمل کروانا، یا اگر وہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا دین پھر بدل دے، مرتد ہو جائے، فرمایا اس کی سزا قتل ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ اور فرمایا اگر کوئی انسان اپنا دین بدلنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کے اعمال جو نیک اعمال ہیں وہ بچ جائیں گے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو دنیا میں جتنا مرضی صدقہ خیرات کیا ہو، اسلام سے پھر جانے کے بعد سارے نیک اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ فرمایا یہی لوگ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں خاص طور پر اللہ رب العزت نے مہاجرین کا ذکر کیا، جنہوں نے اپنا گھر بار، اپنا مال چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل آئے، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور اس کے بعد جہاد و جہاد بھی کیا۔ یہاں عمومی طور پر سارے مہاجرین مراد ہیں، لیکن بالخصوص ان صحابہ کرام کا تذکرہ ہے جن کا پچھلی آیت میں ذکر آیا کہ جنہوں نے حرمت والے مہینے کے اندر قتال کیا، کہ آیا ان سے کوئی گناہ ہو گیا؟ فرمایا نہیں، کفر کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں کسی کو قتل کر دینا حرمت والے مہینے میں، اس کام کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی وہ رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا، الہی کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے جہاد کیا، یہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو معاف کرنے والا ہے، ان کا اس بات پر مواخذہ نہیں کرے گا کہ انہوں نے حرمت والے مہینوں میں قتال کیوں کیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، واثمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے، ویسألونک ماذا ينفقون، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، قل العفو، کہہ دیجئے جو بہترین ہو، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہاں پر فرمایا وہ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور خمر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، فرمایا وکل مسکر حرام، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ یہاں شراب سے مراد جس طرح کی بھی شراب ہو، انگور سے بنی ہو یا کسی اور چیز سے تیار کی گئی ہو، ہر شراب مراد ہے جو بھی نشہ آور ہے۔ فرمایا وہ جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، جوا اس کو اس لیے کہا جاتا ہے میسر آسانی والا، یعنی انسان اس میں مشقت نہیں کرتا، بیٹھ کر انسان پیسے لگاتا ہے اور اگلے کا مال اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، آسانی کے ساتھ یہ مال آنے والا ہوتا ہے۔ وہ آپ سے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرمایا ان دونوں میں گناہ بڑا ہے اور کچھ منافع ہے، یعنی وہ موازنہ کر رہے تھے کہ اس میں سے کون سی چیز ٹھیک ہے، فائدے نقصان کا سوال کیا، لیکن اللہ رب العزت نے فائدہ نقصان نہیں بلکہ بتایا کہ گناہ زیادہ ہے، ثواب اور فائدہ کم ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھی سبق رکھا ہے کہ دنیا میں کوئی جتنی سے بڑی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو، مالی طور پر ہمیں فائدہ مل رہا ہو، لیکن اگر وہ گناہ والی چیز ہے، گناہ کی طرف لے جانے والی چیز ہے، تو وہ ہمارے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب یہاں پر صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ تھے جو شراب کا کاروبار کرتے تھے، ان کے پاس شراب موجود تھی حرمت سے پہلے، لیکن فرمایا اس میں دنیاوی طور پر تھوڑا سا مال کا فائدہ ہے لیکن گناہ زیادہ ہے۔ انسان شراب پیے گا، اس کا حواس اس پر کنٹرول نہیں رہے گا، کوئی بڑا گناہ کر سکتا ہے، کسی بڑے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، فرمایا گناہ زیادہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ریشم کو، شراب کو اور باجوں کو حلال کریں گے، اور دوسری روایت میں فرمایا میری امت کے ایسے لوگ بھی ہوں گے
جو دنیا میں شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو حلال کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کے نام تبدیل کر کے ہماری مارکیٹ میں موجود ہے۔ اب کون کون سا نام اس کا مارکیٹ میں آ گیا ہے ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن جن کو معلوم ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے وہ ہر چیز حرام ہے، چاہے نشہ اس میں کم ہو یا زیادہ ہو۔ فرمایا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا چیز خرچ کریں؟ قل العفو۔ العفو کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک مطلب ہے کہ بہترین اور عمدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے، نکارہ چیز یا نکمی چیز اللہ کے راستے میں نہ خرچ کی جائے، کہ جو انسان جو ہمارا عمومی رویہ ہے، جو کپڑا پہننے کے بعد جب کام کا نہیں رہتا اس وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کچھ حد تک ٹھیک ہے کہ ضائع کرنے سے بہتر ہے اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا جائے، لیکن کبھی کبھار کوئی اچھی چیز، کوئی اپنا اچھا کپڑا جو آپ کو پسند بھی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جیسے چوتھے پارے کی پہلی آیت نازل ہوئی، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ نے کہا کہ اپنی محبوب چیز، پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کہنے لگے آقا یہ باغ میرا سب سے محبوب ہے، بہت پسندیدہ باغ ہے، بہت مہنگا ہے، لیکن اللہ نے پسندیدہ چیز مانگی ہے، میں اپنا پسندیدہ باغ، مہنگا ترین باغ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ یہاں فرمایا کہ اپنی پسندیدہ بہترین چیز، عمدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو مال انسان اپنی اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد اپنی جو لازمی ضروریات ہیں، کھانا پینا، رہائش کا بندوبست ہے یا اور کوئی ضروری چیز ہے، اس کو استعمال کرنے کے بعد جو انسان کے پاس مال بچ جائے اس میں سے خرچ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد ہو۔ یعنی یہ نہ ہو کہ انسان اپنی ضروریات بھی پوری نہ کرے اور اللہ کے راستے میں سارا مال خرچ کر دے، پھر دوسروں کے ہاتھوں کو دیکھے، دوسروں کا محتاج بن جائے۔ اس چیز سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ یعنی اس کا ایک مطلب کہ اپنی بہترین اور عمدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں، دوسرا مطلب کہ اپنی جو گھر کی ضروریات ہیں، جو لازمی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے بعد جو آپ کی انکم بچ جائے، جو پیسے بچ جائیں، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تاکہ اللہ رب العزت انسان کو اس کا فائدہ دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں ان تین الفاظ کا تعلق پچھلی آیت سے ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرما دیا کہ دنیا میں شراب کے اندر، جوئے کے اندر فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، پھر آگے فرما دیا کہ یہ حرام چیزیں ہیں، پھر خرچ کرنے کا طریقہ بتا دیا، فرمایا ان دونوں کے بارے میں غور کرو۔ جیسے اللہ رب العزت نے اوپر والی آخری آیت میں فرمایا لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں، کہ ہمارے دنیا میں کون سے ایسے سودے ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں دنیا میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، ان کو ترک کرنا ہے، اور وہ کام اختیار کرنے ہیں جس میں فائدہ اللہ رب العزت نے بہت زیادہ رکھا ہے، ثواب زیادہ ہے، دنیاوی طور پر انسان کو تھوڑا نقصان بھی ہو رہا ہو، اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اس پر غور و فکر کرتے ہوئے ان چیزوں کو اختیار کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ رب العزت بگاڑنے والوں کو سنوارنے والوں سے جانتا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ رب العزت چاہتے، لَأَعْنَتَكُمْ، تو ضرور تمہیں مشقت میں ڈال دیتے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ رب العزت سب پر غالب ہیں، کمال حکمت والے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یتیموں کے بارے میں ان کے حقوق کا ذکر کیا کہ یتیم کی اگر پرورش انسان کر رہا ہے تو صرف اس کے مال و جان کی حفاظت کی نہیں کرنی، بلکہ فرمایا ان کی اصلاح بھی کرتے رہنا ہے، ان کی تعلیمات کا، ان کی تربیت کا، ان کے دیگر ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہے، کچھ نہ کچھ خیال رکھیں، صرف ان کی مال کی حفاظت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی بری عادات ان کے اندر آ جائیں تو ان کی اصلاح کرنی ہے، کوئی اچھائی کے کام ان کو بتانے ہیں تاکہ تربیت ان کی اچھے انداز سے کر سکیں۔ اور فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی
کہ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، کہ یتیم بچوں کا مال اس کے قریب نہیں جانا الا یہ کہ اچھے طریقے سے جاؤ۔ تو صحابہ اکرام کے پاس جن کے ہاں کوئی یتیم بچوں کی پرورش ہو رہی تھی، انہوں نے ان کا مال بالکل الگ کر دیا، یعنی اسی گھر میں رہ رہے ہیں، ان کا کھانا پینا ان کے مال سے، اپنا کھانا پینا اپنے مال سے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو ان کا کھانا پینا زائد ہوتا وہ خراب ہونے لگ گیا۔ مثال ہے، 2 بچوں کے لیے روٹی بنائی ہے، روٹی بچ گئی، سالن بچ گیا، اللہ نے فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، یعنی وہ مال انسان خود نہیں کھا سکتا، تو ان کا زائد مال خراب ہونے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو اللہ رب العزت نے اس آیت کا نزول فرما دیا کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، ان کا مال اپنے ساتھ ملا لو تو پھر تمہارے بھائی ہیں، یعنی جتنے لوگ وہ ممبرز ہیں، افراد ہیں، اتنے فیصد مال ان کا لے لو، باقی اپنا مال لے لو، ملا کر کھانا بنا لو، دیگر ضروریات کا خیال رکھو تاکہ مال ضائع نہ ہو۔ ان کا جو زائد ہوگا وہ آپ استعمال کر سکتے ہو، آپ کا زائد ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور میں واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں کون آپ میں سے ان کی اصلاح کا ارادہ رکھتا ہے، کون ان کا مال خراب کرنے کے لیے یا ان کا مال کھانے کے لیے اس نیت سے ان کے پاس جاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ رب العزت چاہتے تو تم پر مشقت ڈال دیتے۔ یعنی اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں فرمایا کہ اگر تم غنی ہو، تمہارے پاس خود مال موجود ہے، پھر ان کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ اگر تمہارے پاس اتنا مال نہیں کہ اپنی ضروریات پوری کر سکو، تو اچھے انداز سے، معروف طریقے سے ان کے مال سے تم اپنی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہو۔ یعنی یتیم کا مال آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کی پرورش کرنی ہے، لیکن آپ کے پاس خود کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ فرمایا ان کے مال سے اچھے طریقے سے ضرورت کے مطابق لے سکتے ہو۔ یہ فرمایا کہ اللہ چاہتے تو تم پر مشقت ڈال دیتے، تمہیں اس چیز کا حکم نہ دیتے۔ جو رخصت دی ہے یہ اللہ نے تمہارے اوپر آسانی کی ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور یہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور یقیناً ایک مومن لونڈی خیر من مشرکہ، کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، خواہ وہ تمہیں اچھی لگے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ اپنی عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں دو۔ حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور یقیناً ایک مومن غلام خیر من مشرک، کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، خواہ وہ تمہیں اچھا ہی معلوم ہو۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، اور اللہ رب العزت اپنے حکم سے جنت، والمغفرۃ بإذنہ، جنت اور اپنی مغفرت کی طرف اپنے حکم سے بلاتے ہیں۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مرد کے لیے اجازت نہیں کہ وہ کسی مشرک عورت سے نکاح کرے۔ علماء لکھتے ہیں کہ دوسری آیات میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب ہندو یا کسی سکھ کی عورت سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اہل کتاب کی عورت سے جو موحد ہو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اہل کتاب کی عورت ہے، موحد نہیں بھی ہے، تو علماء لکھتے ہیں کہ نکاح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، کیونکہ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مرد ان کو ان کی کتاب کا حوالہ دے کر توحید کی طرف لا سکتا ہے، اس طرف لا سکتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی آیت ہے کہ ہم ان چیزوں پر اتفاق کر لیتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے۔ یعنی ان کی کتاب میں ہے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، انبیاء کی بات ماننی ہے۔ فرمایا اس طرح کی باتوں میں مرد حاکم ہے، مرد اس کو قائل کر سکتا ہے، توحید کی دعوت دے سکتا ہے ان کی کتاب کے ذریعے۔ اس لیے اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرنا مسلمان کے لیے جائز ہے، لیکن فرمایا کہ مردوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنی عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو۔ فرمایا مرد کو مخاطب کیا، عورت کے ورثاء کو مخاطب کیا۔ اس سے علماء لکھتے ہیں بالاتفاق کسی بھی غیر مسلم مرد سے اپنی عورت کا نکاح نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ ان کو اپنی اگر عورت دے دیں گے، بے شک وہ اہل کتاب ہے،
مرد کا غلبہ ہے، مرد حاکم ہے، اس پہ زبردستی کر کے اس کو آپ کے دین سے پھیر سکتا ہے، اس لیے عورت کو کسی غیر مسلم کے نکاح میں نہیں دیا جا سکتا۔ اور دوسری بات، اسی سے اگر مسلمانوں کے اندر بھی دیکھا جائے، اگر ایک گھرانہ ایسا ہے جو بد عقیدہ ہے، جن میں خرافات بہت زیادہ ہیں، جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ ظاہری طور پر اگر وہ قبروں کے پجاری ہیں، مسلمانوں میں ایسے گروہ موجود ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے اپنی بہن، اپنی بیٹی کا نکاح ایسے گھر میں نہ دیں، کیونکہ وہ اس پر ظلم کر کے، زبردستی کر کے اس کا بھی عقیدہ خراب کر سکتے ہیں، اس کو بھی خرافات میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، یہاں اللہ رب العزت نے مرد کو مخاطب کیا ہے، عورت کے مراسا کو مخاطب کیا کہ تم نے اپنی بہن کا، اپنی گھر والی کا، اپنی عورت کا نکاح مرد کسی غیر مسلم سے نہیں کرنا۔ یعنی واضح دلیل ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو عورت اپنا نکاح خود کرے، ولی کی اجازت نہ ہو، ولی کی سرپرستی نہ ہو، فرمایا وہ زانیہ ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان کا حکومتی لیول پہ یہ فیصلہ ہے کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ عورت کا ولی اگر نہیں اجازت دیتا تو وہ جا کر عدالت میں جا کر کسی کو اپنا ولی بنا کر یہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس سے وہ راستے نکلتے ہیں جو خرافات کی طرف لے کے جانے والے ہیں، بے حیائی کو فروغ ملتا ہے، والدین کی عزت اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ آگے بھی آیات آ رہی ہیں جن سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے عورت کے ورثاء کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے اپنی بہن کا نکاح، اپنی بیٹی کا نکاح کسی غیر مسلم کو نہیں دینا۔ یہاں پر رکوع نمبر 11 مکمل ہوا۔ 27 اور 11 اس پارے کا بنتا ہے، 27 کو دوسرا۔ اس میں کرنے والے کام، نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 ہجرت کرنا، اس میں گناہوں سے ہجرت بھی مراد ہے، اور اگر انسان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پر اس کے لیے نیکی کا کام کرنا مشکل ہے تو وہ ہجرت بھی مراد ہے۔ نمبر 3 جہاد کرنا، نمبر 4 اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، نمبر 5 یتیموں سے بھلائی کرنا، نمبر 6 نصیحت حاصل کرنا۔ بس کرنے کے 6 کام ہے، رکنے کا کوئی کام نہیں ہے۔ ایمان لانا، ہجرت کرنا، جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یتیموں سے بھلائی کرنا، نصیحت حاصل کرنا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ ایک طرح کی گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، ویحب المتطہرین، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں ان کا طرز عمل یہ تھا کہ جب عورت کو حیض آ جاتا تو وہ اس کے قریب بھی نہیں جاتے، اس کا بستر الگ کر دیا جاتا، اس کے کھانے کے برتن الگ کر دیے جاتے، حتیٰ کہ دیگر ہر معاملے میں عورت کا بائیکاٹ کر دیا جاتا۔
حتیٰ کہ یہاں تک ملتا ہے کہ اس کو علیحدہ کمرے میں داخل کر دیا جاتا، اس سے بات چیت تک بھی نہیں کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حیض کے متعلق اللہ رب العزت کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا اس میں سب کچھ جائز ہے، صرف آپ نے تعلقات قائم نہیں کرنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میں حیض کی حالت میں ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ لیٹ بھی جاتے، ایک برتن سے ہم کھا بھی لیتے، حتیٰ کہ آپ بیان کرتی ہیں میں لیٹی ہوتی، میرا کپڑا آپ کے جسم کو لگ رہا ہوتا اور آپ نماز بھی پڑھ لیتے۔ فرمایا صرف تعلقات قائم نہیں کرنے، اس کے علاوہ سب کچھ۔ حیض کی حالت میں عورت جسمانی طور پر صحت کے لحاظ سے کمزور ہے، یہ نہیں کہ وہ ناپاک ہو گئی ہے کہ آپ نے اس کے پاس نہیں جانا، اسے کھانے پینے کا بائیکاٹ کر دینا ہے، بلکہ وہ گھر کے سارے کام کرے گی، اس میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اس سے مراد کہ عورت کے پاس نہیں جانا جب تک اس کا حیض ختم نہ ہو جائے، یعنی خون آنا بند نہ ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ غسل کر لے، یعنی صرف پاس تعلقات قائم کرنا اس وقت تک منع نہیں کہ جب تک خون آ رہا، بلکہ جب وہ غسل کرے گی اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا جہاں سے اللہ رب العزت نے تمہیں اجازت دی تھی، حکم دیا تھا، تم نے صرف وہاں سے بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہاں پر اللہ رب العزت نے ان دونوں کا لفظ کا استعمال اس لیے کیا کہ توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، کہ ان دونوں کا تعلق اس آیت سے ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی سے غلطی سے جانے انجانے میں حیض کی حالت میں تعلقات قائم ہو جائیں تو فرمایا کہ اللہ رب العزت سے بہت سی معافی مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسے حالات میں مرد اپنی بیوی سے تعلقات قائم کر لے، 1 دینار یا نصف دینار وہ صدقہ کرے گا۔ اور اللہ رب العزت نے متطہرین کا ذکر اس لیے کیا کہ ایسے معاملات میں اکثر طور پر مسلمان مرد اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتے، بلکہ طہارت کا خیال رکھتے ہیں، اس کی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں توبہ کرنے والوں کا اور پاک رہنے والوں کا ذکر کیا۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیوی عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے سامان بھیجو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہاں پر بھی یہودیوں کا طرز عمل بیان کیا گیا۔ ان کے نزدیک اگر عورت سے تعلقات پیچھے سے آ کر کیے جائیں تو ان کے ہاں بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے وہاں سے جس انداز سے بھی تم تعلقات قائم کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے، یہ صرف یہودیوں کا اپنا نظریہ ہے۔ فرمایا وقدموا لانفسکم، ہر معاملے میں انسان کو نیک اعمال آگے بھیجنے چاہیے، لیکن یہاں پر تعلقات کے ساتھ خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ انسان جب بیوی سے صحبت کرے تو نیک اولاد کے حصول کی دعا کرے۔ سب سے بہترین صدقہ انسان کا آگے بھیجنے والا، اس میں ایک اس کی نیک اولاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے چلے جانے کے بعد اس کی نیک اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، اس کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے، جو قیامت کے دن ایک انسان دیکھے گا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کہے گا اللہ میں تو دنیا سے آ گیا، یہ میری نیکیوں میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے تیری پیچھے نیک اولاد ہے جو تیرے لیے نیک دعائیں کر رہی ہے، تیرے لیے صدقہ جاریہ بن رہی ہے، یہ ان کا اجر تیرے نامہ اعمال میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہاں پر اسی لیے فرمایا کہ جب بیوی کے پاس جانا ہے نیک اولاد کا حصول تمہاری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ واتقوا اللہ، یہاں اللہ نے خاص طور پر فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، کہ انسان کے جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں باہمی طور پر زیادہ تر ان کے معاملات آپس کے تنہائی کے ہیں، تیسرا فرد اس کو پتہ نہیں لگتا کہ ان کے آپس کے معاملات کیا ہیں۔ فرمایا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے ڈر جائیں، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ رب العزت تو دیکھنے والا ہے۔ نہ میاں نے اپنی بیوی پر کوئی ظلم کرنا ہے، نہ بیوی کی طرف سے میاں کے لیے کوئی ظلم ہو، اللہ سے ڈر جائیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لیں کہ اللہ رب العزت سے وہ ملنے والے ہیں اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ أَن تَبَرُّوا،
وتتقوا کہ اس سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو گے اور گناہ سے بچو، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، واللہ سمیع علیم اللہ رب العزت سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پر بھی جاہلیت کا ایک اللہ رب العزت نے منظر بیان کیا۔ لوگ نیکی نہ کرنے کی قسم اٹھا لیتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں روزہ نہیں رکھوں گا، یا کوئی کسی گناہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم میں فلاں گناہ لازمی کروں گا۔ فرمایا اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم نیکی سے باز آ جاؤ گے، لوگوں کے درمیان اصلاح کروانا چھوڑ دو گے، یا کوئی گناہ کا کام کرو گے۔ فرمایا اللہ رب العزت کو ایسی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اور فرمایا اللہ رب العزت سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اللہ رب العزت تمہاری قسموں پر میں لغو پر نہیں پکڑتا، اللہ رب العزت تمہیں تمہاری قسموں میں لغو پر نہیں پکڑتا، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم بلکہ تمہیں اس پر پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا، واللہ غفور حلیم اللہ رب العزت بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے قسموں کا ذکر کیا کہ انسان جو لغو قسم اٹھائے اللہ رب العزت اس پہ مواخذہ نہیں کرتے۔ قسم کی 3 کی اقسام ہے جو اللہ رب العزت آگے جا کر بیان کرتے ہیں، اس میں سے مختصر یہ ہے کہ قسم کی ایک قسم ہوتی ہے جو انسان لغوی طور پر اٹھاتا ہے، غیر ارادی طور پر ہم ہر بات پہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، پنجابی میں بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں، ہمارا ارادہ بھی نہیں کہ قسم اٹھانا، لیکن معاشرے میں مشہور ہے، زبان پر عام ہو چکا ہے۔ فرمایا ایسی قسم پر اللہ رب العزت تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے، اس پہ نہ کوئی گناہ ہے نہ ہی کوئی کفارہ ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو جھوٹی قسم اٹھائی جائے کہ میں نے اللہ کی قسم میں نے کل ایسے کام کیا تھا، اللہ کی قسم جو انسان ماضی میں کوئی کام کر چکے اس پر جھوٹی قسم اٹھا لے، اللہ کی قسم میں نے ایسے کیا تھا، تو فرمایا یہ ایک جھوٹی قسم ہے، اس پر تمہارا مواخذہ ہوگا لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کی معافی صرف توبہ کرنے سے ملے گی۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو عام طور پر اٹھائی جاتی ہے کہ اللہ کی قسم میں آئندہ ایسے کروں گا یا ایسے نہیں کروں گا، اس پر اللہ رب العزت نے کفارے کا ذکر کیا ہے کہ یا تو 10 مساکین کو کھانا کھلایا جائے، یا 10 مساکین کو کپڑے پہنائے جائیں، یا ایک غلام آزاد کیا جائے۔ ان 3 کام میں سے اختیار ہے، 10 مساکین کو کھانا کھلا دیں، 10 کپڑے پہنا دیں، ایک غلام آزاد کر دیں۔ فرمایا اگر تینوں کام کی طاقت نہیں ہے تو 3 دن کے روزے رکھ لیں۔ یہ قسم کا کفارہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں آگے جا کر بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہاری جو لغو قسمیں ہیں، روز مرہ کی قسمیں ہیں، ان پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتے، بلکہ جو تمہارے دلوں نے کمایا یعنی پختہ قسم اٹھاتے ہو تو اس پر اللہ رب العزت تمہارا مواخذہ کریں گے۔ واللہ غفور حلیم اور اللہ رب العزت بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ یعنی انسان اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، جھوٹی قسم بھی اٹھا لے، تو میں اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، تم معافی مانگو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں، تربص 4 اشہر 4 مہینے انتظار کرنا ہے، فإن فاؤوا پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ رب العزت بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو بے شک اللہ رب العزت سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پر ایلا کا ذکر کیا، یہ زمانہ جاہلیت کا ایک طرز عمل تھا کہ مرد قسم اٹھا لیتا تھا کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور ایسے وہ اپنی بیویوں کو مشکلات کے اندر داخل کر دیتے تھے کہ نہ خود بھی بیوی کے پاس جانا، نہ اس کو کہیں آگے نکاح کرنے دینا، بلکہ جتنی دیر کی چاہے قسم اٹھا لیتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قسم کی مقدار کو بیان کر دیا کہ اب اسلام آنے کے بعد اس کی مقدار 4 مہینے ہے۔ انسان اگر قسم کھایا کہ میں 1 مہینہ یا 2 مہینے یا 3 مہینے اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اگر اس کے اندر وہ رجوع کرنا چاہے، قسم کا کفارہ دے، اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ یا 4 مہینوں سے کم کی قسم اٹھائی ہے
اس قسم کو پورا کر لے، اس کے بعد اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، کوئی کفارہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیویوں کے پاس 1 مہینہ تک نہیں جاؤں گا۔ آپ 1 مہینہ نہیں گئے، مہینے کے بعد آپ چلے گئے، قسم بھی پوری ہو گئی، کفارہ بھی نہیں دینا پڑا۔ لیکن اگر قسم کے دوران اندر میں واپس جانا چاہیں، قسم کا کفارہ دے کر بیوی کے پاس جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر مدت کی قسم نہ اٹھائی جائے بلکہ ویسے ہی کہہ دیا جائے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، فرمایا اس کی حد مقدار 4 مہینے ہے۔ 4 مہینوں کے بعد یا تو بیوی سے رجوع کر لیا جائے یا اس کو طلاق دے دی جائے۔ ایسے بیویوں کو کے اوپر ظلم کرنا، ان کو لٹکائے رکھنا، اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور یہاں سے ان عورتوں کے حقوق شروع ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں عورتوں کے حقوق نہیں ملتے۔ اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت کی جتنی خرافات تھی جن سے عورتوں کو نقصان پہنچتا تھا، ان کی عزت کا، آبرو کا اللہ رب العزت نے ان کے حفاظت کا ذمہ اپنے لیے لے لیا، اور سارے ان کے حقوق، ان کے تحفظات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کر دیے۔ فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، کہ اگر وہ 4 مہینوں کے بعد طلاق کا ارادہ کر لیں تو اللہ رب العزت سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور ان کے لیے حلال نہیں، أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چیز چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے۔ ان کننا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ رب العزت اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ وبعولتہن احق بردہن فی ذلک، اور ان کے خاوند اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ معاملہ درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، اور معروف کے مطابق ان عورتوں کے لیے اسی طرح حق ہے جیسا کہ ان کے اوپر حق ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ رب العزت سب پر غالب، کمال حکمت والے ہیں۔ یہاں پر ان عورتوں کی طلاق کا ذکر ہے کہ جو عورت میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنے کے بعد ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے تعلقات قائم ہو جائیں لیکن عمر کی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا حیض نہیں آتا، ان کی مدت قرآن کریم نے 3 ماہ بیان کر دی۔ اور دوسری آیت میں سورۃ الطلاق میں فرمایا وہ عورتیں جن کا نکاح ہو گیا ہے ابھی تعلقات قائم نہیں ہوئے، ان کی کوئی عدت نہیں ہے۔ یہاں فرمایا وہ عورتیں جن کے تعلقات بھی قائم ہو چکے ہیں، حیض بھی آتا ہے، 3 ماہ 3 حیض ان کی عدت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اس کو وہ نہ چھپائیں، کیونکہ اس کے متعلق اسی کی وجہ سے ان کی عدت کا انحصار ہے۔ اگر ان کے رحم میں کوئی چیز موجود ہے، وہ حاملہ ہے، اس کی عدت اللہ رب العزت نے وضع حمل رکھی ہے۔ اگر وہ حاملہ نہیں ہے، اس کی عدت اللہ رب العزت نے 3 حیض رکھی ہے۔ فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ایمان کا ذکر کیا کہ اگر ایمان رکھتی ہیں اللہ رب العزت پر اور یوم آخرت پر، یعنی ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ اگر وہ وضع حمل کو چھپا لیں گی، حاملہ ہونے کو چھپا لیں گی، کہیں اور نکاح کریں گی، بچہ پہلے مرد کا ہے، نسبت کسی اور کی طرف ہو جائے گی۔ اگر وہ حاملہ نہیں ہیں، اپنی تاریخ کو چھپا لیتی ہیں، پہلے اظہار کر دیں کہ ہمارے 3 حیض مکمل ہو چکے ہیں، نکاح کہیں اور کریں گی، حرام کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس معاملے میں اگر تم اللہ پر ایمان رکھتی ہو، یوم آخر پر ایمان ہے، تو اس کام میں تم نے سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، فرمایا مرد کو اجازت ہے، زیادہ حق ہے کہ اگر وہ عدت کے دوران رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن نیت اس کی اصلاح کی ہو، بیوی کو نقصان پہنچانے کی نہ ہو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا عورتوں کا بھی مردوں پر ویسے ہی حق ہے جیسے مردوں کا عورتوں پر ہے۔ یہ نہیں کہ سارے حقوق مردوں کے ہیں یا سارے حقوق عورتوں کے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا عورت پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر اس شخص کو نہ آنے دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ یعنی خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مرد ان کو پسند نہیں کرتا، اس کے محرم ہیں لیکن اس کے قریب آنا چاہیں تو مرد ناپسند کرتا ہے۔
فرمایا عورت کا حق یہ ہے، عورت کی ذمہ ہے کہ اس مرد کو اپنے بستر پر نہ آنے دے. اور فرمایا اگر وہ ایسا نہیں کرتی، تمہاری بات نہیں مانتی، ان کو مارو، لیکن شدید نہیں مارنا، ہلکا سا مارنا ہے. پھر فرمایا کہ عورتوں کا بھی یہ حق ہے تمہارے اوپر کہ تم نے معروف کے مطابق، دستور کے مطابق، اپنے مال کے مطابق ان کے کھانے کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی رہائش کا بھی خیال رکھنا ہے. پھر فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ دیا ہے، یعنی مرد کو قوام بنایا ہے، اس کی ذمہ داری پالنے کی ہے، مال و دولت کمانا مرد کے ذمے ہے، اس لیے اس کو درجہ بھی زیادہ دیا ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ رب العزت سب پر غالب، کمال حکمت والے ہیں. رکوع نمبر 28 مکمل ہوا. اس میں کرنے کے 4 کام ہیں. نمبر 1 توبہ کرنا. جی. نمبر 2 پاکیزگی اختیار کرنا. نمبر 3 طہارت حاصل کرنا. جسمانی طہارت بھی مراد ہے اور گناہوں سے بھی پاک ہونا. نمبر جی طہارت حاصل کرنا. نمبر 4 تقوی اختیار کرنا. رکنے کا ایک کام ہے قسمیں اٹھانا. تقوی اختیار کرنا. رکنے کا ایک کام ہے قسمیں اٹھانا. کرنے کے 4 کام ہے توبہ کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا، طہارت حاصل کرنا، تقوی اختیار کرنا. رکنے کا ایک کام ہے قسمیں اٹھانا. الطلاق مرتان، یہ طلاق یعنی رجی طلاق 2 بار ہے. فامساکم بمعروف، پھر یا تو اچھے طریقے سے رکھ لینا، او تسریح باحسان، یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے حلال نہیں، ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی لو. الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے. فإن خفتم الا یقیما حدود اللہ، پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو ان دونوں پر اس میں سے کوئی گناہ نہیں جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے دے دے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، سو ان سے آگے مت بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں. یہاں پر اللہ رب العزت نے اس طلاق کا ذکر کیا کہ جس میں انسان کو رجوع کا حق حاصل ہے. ہمیں معلوم ہے کہ تین طلاقیں ٹوٹل ہیں، اور 2 طلاقیں اس میں سے ایسی ہیں، پہلی جس کے بعد مرد کو رجوع کا حق حاصل ہے. فرمایا 2 رجی طلاقیں جو ہیں، اس کے بعد یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے روک کے رکھنا، یعنی مرد رجوع کر لے، یا فرمایا تصریح باحسان، یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دے، یعنی اس کو بتا دے کہ میں رجوع نہیں کر رہا، وہ آگے نکاح کر لے. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، فرمایا مرد نے جتنا بھی حق مہر دیا ہو طلاق دینے کے وقت، مرد کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں کہ حق مہر سے کچھ بھی واپس لے. یہاں پر طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا، اور آگے فرمایا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، کہ اگر وہ عورت خود چاہتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ہم اب باقی نہیں رہ سکتے، مرد طلاق بھی نہیں دے رہا، تو اللہ نے عورت کو اختیار دیا ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے خلا لے لے. خلا لیتے ہوئے فرمایا مرد پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت اپنی طرف سے کوئی فدیہ ادا کرے. یعنی مرد نے اگر طلاق دینی ہے، مرد حق مہر واپس نہیں لے سکتا، لیکن اگر مرد ظلم بھی کر رہا ہے
طلاق بھی نہیں دے رہا، پھر عورت عدالت جائے گی، وہاں سے خلا لے گی۔ خلا میں مرد کو اختیار ہے کہ وہ بیوی سے مال کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ یا تو میرا سارا حق مہر واپس کر دو یا اتنے فیصد مجھے مال واپس کرو۔ تو فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ خلا کے ذریعے میں، خلا کے لینے میں پھر فرمایا کوئی گناہ نہیں کہ مرد مال واپس لے لے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو کراس نہ کرو۔ جو اللہ کی حدوں کو تجاوز کرے گا فرمایا وہ ظالموں میں سے ہے۔ یعنی رجی طلاق کے اندر، یعنی پہلی 2 طلاقوں میں مرد کو اختیار ہے رجوع کر لے اگر رجوع کرنا چاہے، اگر نہیں کرنا چاہتا اس کو نیکی کے ساتھ، احسان کے ساتھ چھوڑ دے، لٹکائے نہ رکھے۔ پھر اگر طلاق دینی ہے، طلاق دیتے ہوئے وہ حق مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ طلاق نہیں دے رہا، ظلم بھی کر رہا ہے، عورت اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اللہ نے عورت کو اختیار دیا کہ عدالت میں جائے، اپنا کیس لڑے، خلا کے ذریعے خامن سے علیحدگی اختیار کر لے، اور خلا کے ذریعے اگر علیحدگی اختیار کرے گی تو خامن کو اختیار ہے کہ وہ اپنے حق مہر مکمل واپس لینے کا مطالبہ کرے یا کچھ حق مہر لینے کا مطالبہ کرے، اس وقت اس کو اختیار ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر وہ تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خامن سے نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، کہ اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو پہلے دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں۔ ان ظنا، اگر وہ یقین رکھیں، گمان کریں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے، وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینوها لقوم یعلمون، وہ انہیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ پہلے اللہ رب العزت نے 2 رجی طلاقوں کا ذکر کیا، اب فرمایا اگر مرد اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے تو اس کے بعد مرد کو اختیار نہیں کہ وہ واپس اپنی بیوی کے پاس آ سکے، لیکن اس کا طریقہ بیان کیا کہ اگر عورت آگے نیا نکاح کر لے، اس میں کسی وجہ سے طلاق ہو جائے یا خامند فوت ہو جائے، پھر وہ پہلی عورت کے پاس واپس پہلے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس میں بھی شرط بیان کی کہ اگر وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اللہ کی حدود قائم کریں گے، اب ہمارے اختلافات آپس میں ختم ہو جائیں گے۔ یہاں پر ہمارے ملک پاکستان میں دیکھا جائے تو ہمارے پہلے تو ہم تمام لوگوں کا طلاق کا طریقہ ہی غلط ہے۔ 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا یا بعد میں پھر ہیلے بہانے تلاش کرنا، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے انسان عورت کو صرف 1 طلاق دے۔ گھر کے اختلافات بڑھ رہے ہیں، مرد صرف 1 طلاق دے، 3 ماہ تک وہ عورت انتظار کرے گی، اگر ان کے آپس کے معاملات درست ہو جائیں مرد رجوع کر لے، نکاح باقی رہے گا، لیکن اگر 3 ماہ کے بعد بھی ان کے تعلقات بحال نہیں ہوتے تو پھر 1 طلاق کے ساتھ مرد اپنی بیوی سے علیحدہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے جب تک 3 طلاقیں نہ ہو جائیں عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہاں اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اگر مرد نے عورت کو 1 طلاق دی ہے، 3 حیض کا پیریڈ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد عورت کو اختیار ہے کہ وہ آگے نکاح کر سکتی ہے، لیکن اگر نکاح نہیں کیا، 1 ہی طلاق دی ہے، 3 ماہ کے گزرنے کے بعد، سال بعد، 2 سال بعد وہ آپس میں رجوع کرنا چاہیں، نیا نکاح کر کے رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر جیسے ہمارے معاشرے میں ہے 3 ماہ کے بعد طلاق طلاق طلاق، 3 ماہ گزرے طلاق دے دی، پھر 3 ماہ گزرے طلاق دے دی، ایسے رجوع کا حق باقی نہیں رہتا۔ شریعت کا قاعدہ ہے 1 طلاق دو، 3 ماہ گزر جائیں گے، اس کے بعد علیحدگی اختیار کرنا چاہو علیحدگی اختیار کر لو، دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہو رجوع کر لو۔ فرمایا اگر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی، پھر مرد کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے پاس واپس آئے۔ اور یہاں پر جو ہیلہ تلاش کیا جاتا ہے کہ ایسا نکاح کیا جاتا ہے کہ 1 یا 2 دن کے لیے نکاح کر لیا جائے، جس کو حلالہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے والے پر، کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ فرمایا ایک کرائے کا سانڈ ہے جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے۔ فرمایا اگر عورت آگے نکاح کرے گی، از خود کوئی طلاق واقع ہو جائے یا دوسرا نیا شوہر فوت ہو جائے تو پھر وہ پہلے خاوند کے پاس واپس آ سکتی ہے۔ جو از خود نکاح کیا جائے اور اس شرط پر نکاح کیا جائے کہ 1 یا 2 دن کا نکاح ہے،
وہ نکاح ہی نہیں ہے بلکہ وہ حلالہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو طلاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سال میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ یعنی اگر ایک مجلس میں کسی نے 3 طلاقیں دی ہیں یا 100 طلاقیں دی ہیں، ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے دیکھا لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے کہ چھوٹی سی بات ہوئی بیوی کو طلاق دی، طلاق طلاق طلاق، ایسے معاملات کیسز زیادہ آنے لگے۔ پھر انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا کہ آج کے بعد 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک نہیں بلکہ 3 شمار ہوگی۔ اس کے بعد کے علماء اور صحابہ میں بھی اختلاف رہا، کچھ 3 کو 3 شمار کرتے، کچھ 1 شمار کرتے۔ آج بھی اختلاف باقی ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اگر ایک مجلس میں دیں گے تو ایک ہی شمار ہوگی، کچھ کہتے ہیں نہیں 3 شمار ہوگی۔ اس میں اپنی اپنی علماء کی رائے ہے، دونوں طرف ان کے پاس دلائل موجود ہیں، لیکن جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو صحیح حدیث ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک تھا، سیدنا ابوبکر کا فعل مبارک تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ابتدائی سال میں قانون رکھا، وہی قانون باقی رہے گا۔ جو ان کا ایک فیصلہ تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے نافذ کیا کیونکہ حالات کے تقاضا تھا، اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوں گی۔ البتہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک طلاق یہاں بیٹھ کر دی ہے، دوسری طلاق میں 2 منٹ کے بعد وہاں جا کے دوں گا تو وہ الگ شمار ہوگی، یہ ایک مجلس نہیں بلکہ 2 مجلس ہو جائیں گی۔ 3 طلاقیں اکٹھی دینے کا مجلس میں یہاں بیٹھ کر کہوں طلاق طلاق طلاق، یہ ایک طلاق ہے۔ اگر میں یہاں بیٹھ کر کہوں طلاق، باہر جا کے کہوں طلاق، گیٹ سے باہر جا کے کہوں طلاق، تو یہ 3 طلاقیں الگ الگ شمار ہوں گی۔ علماء کا فتویٰ اسی پر ہے۔ بڑے جائیں بات کر لیں، ٹھیک ہے، یہ بھی کہ اگر آپس میں جھگڑا ہے، بات چیت نہیں ہو رہی، بڑے اگر بل پر 4 مہینے لڑکے زیادہ دیر بات کرنا چاہتے ہیں، 6 مہینے یا 7 مہینے بعد، یہ ان کیس اگر یہ بھی کہ آپس میں بات چیت نہیں ہو رہی، طلاق کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، بڑے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 1 سال کا ٹائم دے، کیونکہ بچے اگر درمیان میں ہوں اور وہ اسکول جا رہے ہوں، وہ کہ یار ہمیں ٹائم زیادہ چاہیے کیونکہ کلاس ان کی کمپلیٹ، ظاہری بات ہے کسی اور جگہ پہ وہ اسکول چینج ہو گیا ہو تو انہوں کو کہتے ہیں کلاس پوری کروا کے ہم بھیجیں گے، تو کیا ہے کسی وہ پھر اگر بڑے آپس کا فیصلہ اگر دونوں میاں بیوی آپس میں رضامند ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہ تعلقات قائم کرنا ضروری تو نہیں ہے، اب میاں بیوی اگر آپس میں رضامند ہیں، وہ نئی تعلقات قائم کر رہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر وہ تعلقات قائم کیے، اگر آپس میں مقصد میرا بات کرنے کا یہ کہ بات سے نہیں ہوئی، بڑوں نے آ کے پیغام لا کے دے دیا کہ وہ 1 سال کا کہہ رکھتے ہیں، لڑکے والوں سے یا لڑکی والوں سے ان کیس کوئی بھی کہتے ہیں کہ 1 سال کا ٹائم، 1 سال میں جو بڑے لڑکی والے پیغام لے جائیں یا لڑکے والے لے جائیں، تو 1 سال کا پیغام بڑے جو لے جاتے ہیں میاں بیوی کا، لیکن رابطہ نہیں ہے آپس میں، وہ ایک قسم کا ان کا پیغام ہی مانا جائے گا کیونکہ بڑوں نے جو فیصلہ کیا وہ مانیں گے ان کو۔ اس میں کوئی ہاں جی انشاءاللہ ایسے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر یہ ہے کہ اگر وہ دونوں ایک ان میں سے ظلم کر رہا ہے، طلاق نہیں دے رہا، اگر ایسے معاملہ ہے تو پھر تو وہ عورت کے پاس اختیار ہے ان کے خلا کا۔ اگر وہ دونوں کی طرف سے ایسے فیصلے فیصلہ کر رہے ہیں کہ اگر بچے کہ سال انتظار کرنا، سال کے بعد سوچیں گے، سال جلد بازی کر اس لیے کہ شاید اللہ دلوں کو دل نرم ہو جائے، کوئی معاملات آسان ہو جائیں، جی تو انشاءاللہ وہ بھی اسکول جاڑے چلے یا 3 یا 4 مہینے گزر گئے، ہاں جی تھوڑا سا اور ٹائم گزر گیا، وہ تو انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں انشاءاللہ سے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو انہیں اچھے طریقے سے رکھ لو، او سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی ایسا کرے تو بلا شبہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، اور جو اس نے کتاب و حکمت میں سے تم پر نازل کیا ہے، یعظکم بہ، وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو،
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو اللہ رب العزت ہر چیز پر خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر فرمایا جب عورتوں کو طلاق دے دو وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی مراد ہے عدت کے قریب پہنچ جائیں۔ 3 حیض عدت ہے، 3 حیض مکمل ہونے والے ہیں، اس کے قریب پہنچ جائیں، ان کو روک لو اچھے طریقے سے، یعنی رجوع کر لو، او سرحوہن بمعروف، یا اچھے طریقے سے ان سے علیحدگی اختیار کر لو، لیکن صرف ان کو نقصان پہنچانے کے لیے روکے رکھنا، فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ اور فرمایا جو ایسا کرے گا وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو مذاق نہ بناؤ، یہ اللہ کی تمہارے اوپر نعمتیں ہیں، ان کو یاد کرو کہ اللہ نے کتنا بڑا یہ رشتہ انسان کے لیے جوڑ کر انسان کی فطرت کا تقاضا پورا کیا ہے۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ نے بار بار مرد عورت کے احکامات کے اندر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جانے کا ذکر کیا ہے، لیکن افسوس آج سب سے زیادہ ظلم اسی رشتے کے اندر ہو رہا ہے۔ اسی رشتے میں اللہ سے نہیں ڈرا جاتا۔ مرد اگر اچھا ہے عورت اچھی نہیں ہے، عورت اچھی ہے مرد اچھا نہیں ہے، دونوں اللہ سے نہیں ڈرتے، دونوں طرف افراد و تفرید سے کام لیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں بہت سے طلاق کے کیسز، بہت شرح زیادہ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے۔ رکوع نمبر 29 بھی مکمل ہوا۔ اس میں کرنے کے 2 کام ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے انعامات کو یاد کرنا، نمبر 2 طہارت حاصل کرنا۔ رکنے کے 3 کام ہیں۔ نمبر 1 حدود سے تجاوز کرنا، یعنی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنا۔ نمبر 2 اللہ کے احکامات سے مذاق کرنا۔ نمبر 3 ظلم و زیادتی کرنا۔ تھوڑا سا نماز والا پڑھ لیں۔